صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو یہ بات جو نماز نہیں ہوئی کا معاملہ ہے، اس پہ چیخنے کی بجائے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر جو سہو نماز میں ہوا ہے وہ کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا چیز ہے۔ وہ ہوتا ہے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ سجدہ سہو سے میں معاملہ نہ بنتا ہو، جیسے امام اگر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو نماز ہی نہیں ہوئی، یہ سب کو معلوم ہے، اس میں چلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو معاملات میں اعتدال اور معاملات میں برداشت، یہ جب تک ہمارے ہاں نہیں آئے گی تب تک کے معاملات چلیں گے نہیں۔ تو یہ باتیں اقامت صلاۃ کے ضمن میں اس لیے آ رہی ہیں کہ نماز کی ادائیگی اور بات ہے۔ ویسے ایک بات برصغیر تذکرہ یہاں ہونا ضروری ہے کہ نماز بہرحال کسی بھی صورت میں اس کا ترک نہیں ہو سکتا، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اور نماز جو کہ دن میں 5 وقت پڑھنا ہوتی ہے، اس لیے ہر مسلمان بچے اور بچی کو کم سے کم نماز کے مسائل ضرور سکھا دیے جائیں۔ اور میرے خیال سے نماز اور روزے کے مسائل یہ ایک عام انسان کے لیے جاننا اشد ضروری ہے۔ اب اس کے لیے اگر بہت زیادہ نہیں ہے، دیکھیے زندگی میں ہم کیا نہیں کرتے، بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے برسوں لگا دیتے ہیں، اور مرکز یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ ڈگری مل جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے۔ لیکن نماز روزے کے مسائل ہی ایسے ہیں جن سے زندگی بھر واسطہ پڑھنے کے باوجود انہیں آخر وقت تک حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم نماز کے مسائل، چونکہ اقامت صلاۃ کا حکم ہے، تو ہم نماز کے مسائل پہ توجہ دیں، اور جو بھی کتاب ہم اچھی سمجھتے ہیں نماز کے مسائل سے متعلق، اسے ضرور ضرور اپنے مطالعے میں بھی رکھیں، اور سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے قریب کے علماء سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا، سہو کا کیا مطلب ہے، اور ارکان تعدیل کا کیا مطلب ہے، قیام کا کیا مطلب ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جب وہ مسائل ہی نہیں معلوم تو ہمیں بھی کیا پتا قیام کیا ہے، قعود کیا ہے، جلوس کسے کہتے ہیں، جلسہ کسے کہتے ہیں، تو یہ سب باتیں جو ہیں، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں، تو یہ پوچھنا ضروری ہے۔ اور یقیناً اب ایسے کتابیں بھی ہیں کہ جن میں یہ سارے مسائل بہت آسان کر کے دیے ہوئے ہیں، تو ایسے کتابوں کا مطالعہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے۔ سر دست نماز اور روزے کا جہاں تک معاملہ ہے تو میرا خیال ہے کہ بہار شریعت کے متعلقہ حصے جو ہیں، یعنی نماز سے متعلق حصہ اور روزے سے متعلق حصہ، ان کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کسی عالم دین سے اس بات کو پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہر قانون کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اسی زبان میں اس کی ٹرمینالوجیز آتی ہیں، جیسے اسلامی قانون کی تمام اصطلاحات عربی میں ہیں، بعض اوقات تو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ان کے تلفظ کو بگاڑ کر انگلش میں آسان کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بہرحال عربی کی وہ اصطلاحات پوچھنا ضروری ہے، لوگوں سے اس کی وضاحت اسی طرح کرائی جائے علماء سے۔ اور اس سے بھی یعنی مختصر بات اگر کریں ہم تو ہمارا اسلام ایک کتاب ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور ہمارا اسلام تو اب شاید انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی ہو گئی، تو اسے بھی دیکھا جا سکتا ہے، مفتی خلیل خان برکاتی صاحب کی اچھی کتاب ہے۔ یہ 2 کتابیں میرا خیال ہے کہ ایک ابتدائی آدمی کے لیے، ایک جو ہمارا جیسے گنجے کے مغربی تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو کہ یقیناً بہت بڑی بڑی ڈگریاں جن کے پاس ہوں گی، لیکن اسلام کے لیے بھی ان کے دل میں اتنا ہی خلوص ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ان کا مطالعہ اسلام پر ہو۔ جب وہ یہ چاہیں گے تو یقینی طور پر پھر وہی مسئلہ پیدا ہوگا، کتاب کون سی،
تو ایسے میں ان کے یہ نام بھی اگر بتا دیے جائیں تو ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ کتابیں حاصل کر ہی لیں گے اور ان کتابوں کا مطالعہ ہو ہی جائے گا۔ تو یہ دو کتابیں میرے لحاظ سے یعنی بہت اہم ہیں، اور یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ جو اگر گھر میں ہوں تو نماز اور روزہ اس کے بنیادی مسائل سے تو کم سے کم واقفیت ہو ہی جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز جو ہے وہ اسلام کا دوسرا ستون ہے۔ پہلا ستون تو توحید ہو گئی، رسالت بھی ہو گئی، یعنی ان دونوں کا اقرار۔ اس کے بعد نماز تو پھر جسمانی عبادت ہے، اور جسمانی عبادت بھی اس طرح کی کہ اللہ کی تعریف بھی ہے، اس میں قرآن مجید کی قرأت بھی ہے، اور اللہ کی تسبیح بھی ہے، اور دعا بھی اسی میں ہے۔ تو لیکن ایک مکمل چونکہ نظام ہے نماز کا، آپ 2 رکعت یا 4 رکعت جب پڑھتے ہیں تو ان کے پورے ضابطے کے تحت پڑھی جاتی ہیں یہ، اور مردوں کے لیے بہرحال تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ یہ فضائل اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ نماز با جماعت کے فضائل کیا ہیں تو یقیناً ایسی احادیث کا مطالعہ آپ کے لیے ضروری ہے جن میں نماز کے فضائل وارد ہوئے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھنے والوں کو نوید سنائی ہو۔ اور تکبیر اولیٰ سے اگر جماعت مل جائے تو سبحان اللہ ہونا تو یہی چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ آپ بیچ میں جا کے دھڑام سے بیٹھیں، ایک دم سے جا کر رکوع میں چلے جائیں آپ، تو دیکھیں نا نماز تو ہو جائے گی آپ کی، لیکن مسئلہ کیا ہوگا اگر آپ ایک دم سے رکوع میں چلے گئے تو نماز آپ کی ہو گئی، رکعت بھی مل گئی آپ کو، لیکن آپ سوچیں کہ ثنا آپ نے کس طرح پڑھی، نیت آپ نے کیسے کی، کیا کیسے ہوا، رکوع آپ نے کیسے کیا، ثنا آپ نے کیسے پڑھی، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جی آپ کی نماز ہو گئی، مسئلہ ہے کہ نماز تو ہو گئی، لیکن ان 4 رکعتوں یا 2 رکعتوں میں نمازیوں پر جو اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوا، ان کا آپ نے اندازہ کیا کہ یہ جو نمازیوں کو اللہ کے رحمتیں ملی ہیں، آپ کو تو اس میں سے بہت تھوڑا سا حصہ مل پایا ہے۔ تو تعدیل ارکان یا نماز کا آرام سے پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بعض نماز پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نماز جو ہے وہ بس اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے اور بس باقی تو خیریت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نماز کو آرام سے پڑھنا چاہیے۔ نماز سکون سے ادا ہونے والی چیز ہے، کیونکہ نماز میں جب تک خشوع و خضوع نہ ہو اس کی قبولیت بھی خطرے میں رہتی ہے۔ وسلم علیہ